پاس تو دنیا کی دولت ہے۔ چاچا جی بندہ وہ امیر ہے جس کے دل میں امیر المومنین ہے۔ ہائے 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 ہائے، بندوں کو ولایت کا پتہ ہی۔ آج کل کا 2 ٹکے کا ملا جو ساری زندگی صدقہ کھا کھا کے وہ بھی کہتے ہیں جی علی ولی اللہ، اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ولایت کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ ولایت ہے کیا۔ کتاب کا نام ہے الاعتقادات، علامہ شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ مجھے اس بات کا فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ ہر چیز پر سمجھوتا کرنا مگر علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ میں پڑھوں ایک جملہ، اچھا یہ میں نے پہلے ممبر پہ نہیں پڑھا، میں کیونکہ اس سال وہ عشرے کا انہوں نے موضوع دیا ہے کہ آپ نے ولایت پہ عشرہ پڑھنا ہے، تو میں یہ جملہ پہلی دفعہ میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اس کی گواہی صرف ماں دیتی۔ ایسے ہی نہیں، بیدار بیٹھی ہو رہے، ایسے ہی نہیں۔ میرے استاد فاضل النبی صاحب فرمایا کرتے تھے علی کی ولایت میں بندے نہیں بولتے، ماں کی شرافت۔ تو پڑھے لکھے بندے، میں پڑھے لکھے بندوں کے سامنے پڑھی لکھی بات کرنے لگا۔ یہ میں نے پہلے ممبر پہ جملہ نہیں پڑھا، آج میں پڑھنے لگا۔ بچے کی قبلہ جو گواہی ہوتی ہے وہ ماں دیتی، وہ ماں کی مرضی ہے۔ وہ جس کو مرضی باپ کہہ دے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ماں کی مرضی ہے نا کہ ایسے ہی ہے نا۔ بد کردار بھی مائیں ہوتی ہیں، نیک بھی مائیں ہوتی ہیں۔ جس کو مرضی کہہ دے یہ تیرا باپ ہے، جس کو مرضی کو ماں گواہی دے تو پھر گواہی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو زینت لوگوں کے سامنے مشرف فاصل بھی پڑھنے لگا ہے۔ یا رسول اللہ آج کل کردار کی اچھی بھی ہوتی ہے مائیں، بری بھی ہوتی ہے مائیں، کیسے پتا چلے گا ماں جھوٹ بول رہی ہے یا ماں سچ بول رہی ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا کہ میں سارا شور ہی ختم کر دیتا ہوں، رونا ہی ختم کر دیتا ہوں، میں صرف یہی بتا دیتا ہوں کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ حلالی ہے، جو انکار کرتا ہے وہ یعنی کہ علی علیہ السلام کی ولایت جو ہے ولایت امیر المومنین، اس کے قلب میں اگر ہوگی تو ماں کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ شیخ صدوق کی کتاب سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب سے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کون سا کسی کا جملہ پڑھنا ہے، میں نے تو کتابیں ہی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے نا، میری بات سمجھے؟ چلے میں ایک آپ کو نا الکافی سے ایک جملہ تحفہ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، معصوم فرماتے ہیں علی کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ یعنی جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ صرف علی کی ولایت کا منکر نہیں، وہ اللہ کی ولایت کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کی ولایت کا بھی۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ جو پڑھے لکھے ذرا بیٹھے کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، علی کی ولایت نہیں تو کچھ لے جی۔ میں نے جو نعمت کے بارے میں آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کی تھوڑی تفسیر بیان کروں، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ یعنی نعمت کیا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ولایت علی۔ سورہ صفات میں ایک آیت ہے، وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ امام رضا بادشاہ فرماتے جب میدان محشر لگے گا تو پوری اولاد آدم اکٹھی ہوگی، تو ایک منادی کہے گا اللہ اکبر۔ جو اللہ اکبر کی گواہی دیتا ہے وہ کہے گا لبیک، باقی سب گونگے۔ پھر منادی کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے انکل جی وہ کہے گا لبیک، باقی سب گونگے۔ پھر منادی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو اس بات کی گواہی دے گا وہ کہے گا لبیک، باقی سب گونگے۔ فرشتے کہیں گے
ان کو جنت میں لے جاؤ، جو ہی وہ جنت میں جانے کا ارادہ کریں گے، سورہ صفات آیت نمبر 24 آواز قدرت ہے کہ واقفوہم انہم مسئلون، روکو ان کو۔ فرشتے کہیں گے میرے اللہ یہ آدم کو مانتے تھے، یہ شیس کو مانتے تھے، یہ شفاق کو مانتے تھے، یہ مجلس کو مانتے تھے، یہ محب کو مانتے تھے، یہ حسینسہ کو مانتے تھے، یہ ادریس کو مانتے تھے، یہ ناخون کو مانتے تھے، یہ نمک کو مانتے تھے، یہ ملک کو مانتے تھے، یہ لوح نبی کو مانتے تھے، یہ سام کو مانتے تھے، یہ اسامہ کو مانتے تھے، یہ بنی شاشا کو مانتے تھے، یہ یافس کو مانتے تھے، یہ مرہ کو مانتے تھے، یہ نفیسہ کو مانتے تھے، یہ دویت کو مانتے تھے، یہ انجیل کو مانتے تھے، یہ زبور کو مانتے تھے، یہ قرآن کو مانتے تھے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، یہ نماز پڑھتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے، یہ حج کرتے تھے، یہ زکات دیتے تھے، یہ جہاد لڑتے تھے۔ اب کون سا سوال پوچھنا ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آواز قدرت آئے گی، روکو ان کو، سب کچھ ٹھیک ہے مگر روکو ان کو۔ واقفوہم انہم مسئلون عن ولایت علی بن ابی طالب۔ ابھی ان کو روکو، ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال پوچھنا ہے۔ تو بھائی جان ولایت ہے تو لا الہ الا اللہ قبول ہے، اگر ولایت علی ہے تو محمد رسول اللہ قبول ہے، اگر ولایت نہیں۔ اچھا چلے میں ایک جملہ یہاں پہ آپ کو میں گفٹ دینا چاہتا ہوں، تحفہ ہے میری طرف سے۔ میں پچھلے دنوں میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس میں نے جملہ پڑھا تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 600 سال پرانے محدث گزرے ہیں، سرکار علامہ حافظ رجب البرسی الہلی، ان کی کتاب ہے مشارق الانوار۔ ضروری نہیں کہ بندہ جناح کیپ پہنی ہو، ویسٹ کوٹ پہنی ہو تو بندہ ولایت کا اقرار کرے، نہ 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 نہ، بالکل ضروری نہیں، بالکل اس بات کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھا کے ولایت امیر المومنین کا درس دیں۔ جو بھی آپ درس دیں گے تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے پہ واجب ہے کہ جو تراب پہ رہتا ہے وہ ابو تراب کی ولایت کرتا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا؟ جو ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا فائدہ کیا؟ میری بات سنیں، جو پرچار کرتا ہے۔ علامہ رجب البرسی الہلی کی کتابیں لکھتے ہیں، مولا علی بادشاہ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ جو آپ کی ولایت کا پرچار کرتا ہے اس کا مقام کیا؟ مولا فرماتے ہیں جو میری ولایت کا پرچار کرتا ہے وہ زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا خزانے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ قبلہ چلتا پھرتا اللہ کا خزانہ ہے۔ شیخ صدوق کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں کی کتاب سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، بندہ آ کر کہتا ہے مولا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں یا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں جوش نہیں آتا، مگر جب علی الغنی اللہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں جوش آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بغیر پروں کے پرواز کروں۔ امام فرماتا ہے جب بھی تیرے دل میں جوش آئے تو اپنی ماں کے قریب جا کر قدموں کا بوسہ دے کر کہا کرو اماں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ ولایت امیر المومنین، اب غدیر پہ ولایت امیر المومنین ہے نعمت عظمیٰ، نعمت ہے اللہ کی ولایت امیر المومنین۔ لے جی تفسیر تھوڑی سی بیان کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ لفظ کیا کہ سنیے گا، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ ولایت اتنی ضروری ہے، یہ اہمیت ہے ولایت کی، حکم اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ قبلہ جو پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات، یا ایھا الرسول، چاچا جی اللہ نے نبی نہیں کہا کیونکہ نبوت سے افضل عہدہ ہے رسالت کا۔ اللہ نے مصطفیٰ نہیں کہا، اللہ نے شفیع المذنبین نہیں کہا، اللہ نے سید العارفین نہیں کہا، کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما، تبلیغ کر۔ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک دفعہ ہے، مولا علی کی ولایت کے لیے۔ کھائیو میرے اللہ، آج کل ملا بڑا سیاح ہے، وہ کہتا ہے ممبر پہ یہ بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو، یہ بیان کرو۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے یہ ممبر بنا ہی علی کی ولایت کے لیے ہے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ بلغ ما،
انزل الیک من ربک، اس کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جس نے میرے ساتھ معراج کر دیا نا وہ میری طرف دیکھے، کیونکہ میں ناطق قرآن کو ماننے والوں میں سامت قرآن پڑھ رہا ہوں۔ چاچا جی جملہ کیا؟ جو میں نے نازل کیا۔ اچھا چاچا جی یہ بتائیں نازل خم غدیر پہ کیا ہوا؟ علی کی ولایت ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، جس کی ولایت نازل ہو سکتی ہے وہ خود نازل نہیں ہو سکتا۔ جس کی ولایت نازل ہو سکتی ہے وہ خود نازل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آگے لفظ کیا ہے جی؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے فعل نہ کیا۔ اچھا پہلے جملہ کیا ہے؟ پہلے جملہ کہ اگر تو نے تبلیغ نہ کی، تبلیغ کر۔ پھر لفظ ہے فعل نہ کیا۔ آیت ذرا سمجھیے گا قبلہ، لفظ ہے کہ تبلیغ کر، بلغ ماں، ایسے ہی ہے نا جی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی نا؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو پھر پریشان ہو کے نہیں سمجھ۔ لفظ کیا چاچا جی؟ بلغ ماں، تبلیغ کر۔ پھر کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ فعل نہ کیا۔ تبلیغ ہوتی ہے زبان سے، فعل ہوتا ہے ہاتھ سے۔ یار پڑھے لکھے بندہ میں چاچا جی میں بات کر رہا ہوں، تبلیغ ہوتی ہے زبان سے۔ اب جو بندہ بیدار بیٹھا ہو، جو بندہ علی جل ولی اللہ پڑھتا وہ سر اٹھائے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب پہلے علی کے فضائل بیان کر، پھر بتا من کنت مولا فہذا علی۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ پہلے بتا کہ میرا علی کیا ہے۔ پہلے رسول نے خطبہ پڑھا ہے مولا علی کے فضائل میں، پھر بتایا من کنت مولا فہذا علی۔ اب میری طرف آپ نے دیکھنا ہے، اب لفظ کیا ہے قبلہ؟ آیت میں لفظ کیا ہے؟ آیت میں لفظ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت نہ پہنچائی۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ چاچا جی یہ نہیں گال لینا، یعنی لا الہ الا اللہ آ گیا رسالت نہیں پہنچی، محمد رسول اللہ آ گیا رسالت نہیں پہنچی، نماز کا حکم آ گیا رسالت نہیں پہنچی۔ رسالت کس میں بند ہے؟ لو جی میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ سنو یا علی مدد۔ اب جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے میرا رسول، یا ایھا الرسول، میرا رسول، تو نے رسالت نہ پہنچائی۔ میرا رسول، اللہ اسم سے نہیں، اللہ منصب سے پکار رہا ہے، میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی۔ قبلہ جملہ لایا ہوگا تو مجھے قبر تک افسوس کا، میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی، میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی، میرا رسول۔ ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی۔ اور بخیال والوں مجھے اس ممبر کی قسم ہے، محمد اللہ کا رسول ہے اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی جل ولی اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ سرکار۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ محمد اللہ کا رسول ہے اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی، یہ رسول کی رسالت کا نام۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہی مانگتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرو۔ اس قرابت کے مجموعے کا نام ولایت علی۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قبر بڑی خطرناک چیز ہے، قبر اندھیری ہے، وہاں پہ خوف ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہاں پہ نہ کسی مولوی نے بچانا ہے، نہ کسی ملا نے بچانا ہے، نہ کسی فتوے والے نے بچانا ہے۔ وہاں پہ صرف ایک چراغ کام آئے گا، جس چراغ کا نام ہے علی ولی اللہ۔ صرف ایک چراغ ہے قبلہ۔ اس لیے کسی کے کہنے پہ ولایت امیر المومنین سے دور نہیں ہونا، ورنہ دین سے دور ہو جاؤ۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں جملہ پڑھوں، امام حسین کی عزت کی قسم ہے، ہر نبی کو نبوت ملی ہے تو صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ ایسے ہی بات ہے قبلہ، ولایت وہ قبلہ جس نبی کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، جس نبی کو کہتا ہے کہ تو نے یہ اعلان نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا،
اور قبلہ کچھ نہیں میں سب کچھ ہے، سب کچھ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ولایت نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ پڑھو، ولایت امیر المومنین اتنی ضروری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آواز قدرت آج دین مکمل ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ سے مکمل نہیں ہوا، محمد رسول اللہ سے مکمل نہیں ہوا، نماز روزے سے مکمل نہیں ہوا، بلکہ علی کی ولایت سے دین مکمل ہوا ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ اور جب علی ولی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں ہو سکتا تو غلام رسول کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے چاچا جی، میں ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے حیدر کرار کا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی، کہا نا جی ایسے ہی ہے۔ پھر رسول نے اس طرح منہ کیا، رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر رسول نے پیچھے منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر رسول نے اس طرح منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو بندے پریشان بیٹھے یار، پھر رسول نے زمین کی طرف منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر رسول نے آسمان کی طرف منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، بیٹھے تو ہم آپ کے سامنے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کیا آپ کو وجہ ہے؟ بیٹھے تو ہم آپ کے سامنے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں سنو، علی صرف تمہارا مولا نہیں ہے، علی عالمین کا مولا ہے۔ بس آخری جملہ صحیح، صرف علی تمہارا مولا نہیں، علی عالمین کا مولا ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ محمد مصطفیٰ سے اللہ نے کہا آج ہائے میرے اللہ دین مکمل ہوا، آج نعمت تمام ہوئی۔ ایسے ہی ہے نا جی، آج نعمت۔ چلے میں ایک آپ کے سامنے میں نے یہ اپنی تفسیر میں بھی جو جملہ لکھا ہے آپ کو بھی میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے نا، کہ اس کا معنی کیا؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ حماد نے امام صادق سے پوچھا مولا وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک نہیں؟ امام فرماتے اس کتاب سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ جس رسول کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے اسی نبی کو اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت نہیں پہنچی۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ چلیں سورہ آل عمران سے دو آیتیں اور سنیں اور آپ سے اجازت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف ایک سچا نبی بھیج رہے ہیں، تم جتنے بھی نبی ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی سب نبی ہو سب اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا، اس کا اقرار بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ قالوا کرنا قاف نقطوں والا الف لام واو الف جمع کا صیغہ، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، خالی اقرار نہیں، خالی قرار نہیں، خالی قرار نہیں، قال فشہدوا اب گواہی بھی دو، وعدہ معکم من الشاہدین تمہارے ساتھ میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ پکھیانے والا جملہ نہیں ہے، سمندر ہے علم کا۔ آگے اللہ کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اگر تم اقرار کرنے کے بعد پھر گئے میں تم نبیوں کو فاسق کر کے رکھ دوں گا۔ فاسق کر کے کہ یہ قرآن ہے سیف الملوک نہیں، میں تم نبیوں کو فاسق کر کے رکھ دوں گا۔ جس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت بچتی ہے، اسی محمد مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر تم نے ولایت علی کو نہ پہنچایا تم نے میری رسالت ہی نہیں پہنچائی، یعنی علی کی ولایت کی وجہ سے رسول کی رسالت بچتی ہے۔ اب علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے کہ 13 رجب کو مولا علی بادشاہ کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، دوسری کتاب ہے اسبات الہدایت علامہ حر عامری کی، اس کے علاوہ اور بھی کافی کتابیں ہیں کہ
مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ہے، مولا نے سجدے میں سر رکھ کر کہا میں علی اللہ کا ولی ہوں۔ 21 رمضان کو حیدر کرار دنیا سے چلے گئے، مولا نے کہا میں علی اللہ کا ولی ہوں۔ جناب سیدہ دنیا کم از کم 60 کتابوں میں نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ جناب سیدہ دنیا میں آئی تو علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام حسن دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام حسین دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام سجاد دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام باقر دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام صادق دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا۔ جو لوگ خاموش بیٹھے یا امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام رضا دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام تقی دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام نقی دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، امام حسن عسکری دنیا میں آئے علی ولی اللہ کا اقرار کیا۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے امام زمانہ دنیا میں آئے سجدے میں سر رکھ کر کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ، جنت کے درختوں پہ علی ولی اللہ، جنت کے پردوں پہ علی ولی اللہ، جنت کے محلوں پہ علی ولی اللہ، عجاب حمد پہ علی ولی اللہ، عجاب مجد پہ علی ولی اللہ، عجاب جبروت پہ علی ولی اللہ، عجاب کرامت پہ علی ولی اللہ، عجاب شفاعت پہ علی ولی اللہ، عجاب حیبت پہ علی ولی اللہ، عجاب نبوت پہ علی ولی اللہ، عجاب ولایت پہ علی ولی اللہ، کرسی کے ماتھے پہ علی ولی اللہ، عرش معلا پہ علی ولی اللہ، کعبے کی چھت پہ علی ولی اللہ، مومن کے قلب پہ علی ولی اللہ، مومن کی پیشانی پہ علی ولی اللہ، آدم کی انگوٹھی پہ علی ولی اللہ، نوح کی کشتی پہ علی ولی اللہ، موسیٰ کے عصا پہ علی ولی اللہ، مصطفیٰ کی مہر نبوت پہ علی ولی اللہ۔ مجھے امام حسین کی آخری سجدے کی قسم ہے 10 محرم علی اکبر کی اذان میں علی ولی اللہ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے کہا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید تیری ہے، محمد رسول اللہ رسالت میری ہے، یہ علی ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ حوالے قدرت میرا حبیب بے شک توحید میری ہے اور رسالت تیری ہے، مگر جب تک علی ولی اللہ نہ ہو نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت بچتی۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ، علی ولی اللہ نہیں ختم سے، علی ولی اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بچ گیا علی ولی اللہ، گھر اجڑ گیا۔ میرا یہ پڑھنا آسان ہے کہ آپ کا سننا علی کی ولایت بچ گئی، علی کی بیٹیاں شام کے بعد جب 28 رجب کو بی بی جانے لگی نا مدینے سے تو بی بی نے رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا نانا کچھ بچے یا نہ بچے ولایت ہو جا کے۔ میں صرف ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دیں، امام سجاد خون کب روئے تھے؟ کب روئے تھے خون؟ ایویں ولایت بچ گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ولایت وہ کسی کی فتوے کی محتاج ہے، کوئی کہے گا تو میں پڑھوں گا۔ پہلے دیکھ خرچہ کتنا ہوگا۔ شمر کہتا ہے، شمر کہتے ہیں، کتابوں میں جملہ لکھا ہوا، شمر کہتا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں گیا، اچانک مجھے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آئی، میں دوڑ کر میں لاشوں کے پاس گیا تو حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی میرا بابا اللہ کا ولی ہے، ولایت امیر المومنین۔ 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں، امام سجاد خون نہیں پانی ہوئے۔ 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، امام سجاد خون نہیں روئے پانی روئے۔ 50 ہجری میں حسن کے جنازے میں تیر لگے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 28 رجب 60 ہجری کو سید علی اور مدینہ چھوڑ، بی بی عالیہ نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا کہ بلا میں کتاب لکھ رہا ہوں مقتل سار اللہ، میں مصائب اکٹھا کر رہا ہوں۔ آپ تو مصائب وہ سنتے ہیں جو آپ برداشت کر سکتے، میں تو کتاب لکھ رہا ہوں نا مصائب پہ۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے اگر وہ مصائب جو کتابوں والا ہم ممبر پہ پڑھ دیں، آپ بھی مر جائیں ہم بھی مر جائیں، ہم تو صرف وہ مصائب آپ کے سامنے بیان کرتے جسے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور قبلہ جو
قوم 6 مہینے کے بچے کا سر اتار کے نیزے پہ لگا سکتی ہے، وہ کیا نہیں کر سکتی؟ امام سجاد خون نہیں روئے قبلہ آپ پڑھے لکھے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کندھے۔ بی بی 17 قدم چلی تھی، بی بی نے فرمایا حسین مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ امام سجاد رو کر فرماتے پھوپھی اماں اپنے گھر میں نہیں چل رہی، شام کے بازار نہیں جا رہی۔ کبھی نہ رونے والا حسین مدینے میں رو رہا۔ کیا منظر دیکھا کہ جناب عباس کا امامہ کھلا ہوا ہے، جناب عباس رو رو کر کہتے ہیں عباس تو مرنے سے پہلے مر جائے گا، اگر کسی کی نظر عالیہ کے قدموں کے نشانوں میں پڑ گئی۔ حسین رو رو کر کہتے ہیں عباس تو اپنی حویلی میں نہیں برداشت کر سکتا، یزید کے سامنے کیسے برداشت کرے؟ جزاک اللہ، ہائے کرنی ہے یار، جو علی ولی اللہ پڑھتے ہائے کرنی ہے۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ امام سجاد بیٹھے، کس کے ساتھ امام حسین بیٹھے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے امام سجاد خون نہیں ہوئے۔ جو ہی مدینے سے سیدوں کا قافلہ نکلا، میں یہ جملہ ممبر پہ پڑھا کرتا ہوں، علی کی بیٹیاں مدینے سے نہیں نکلی بلکہ علی کی بیٹیوں کا جنازہ مدینے سے نکلا۔ امام سجاد ہائے کرنی یا جو علی ولی اللہ پڑھتے، امام سجاد خون نہیں ہوئے۔ قبلہ آ گیا 2 محرم کو کربلا میں، یہ قافلہ امام سجاد خون نہیں روئے۔ 3 کو خیمے اکھاڑے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، شب عاشورہ نہیں۔ حسین بار بار علی اکبر کی داڑھی کو چومتے ہیں، امام سجاد خون نہیں روئے۔ اب جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ قاسم تقسیم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ سرکار علی اصغر کو وہ تیر لگا جو عرب میں وحشی اونٹ کو مارتے تھے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین گرا، 3 گھنٹے حسین نزیر پہ ہے، 3 گھنٹے حسین نزیر پہ ہے۔ مجھ سے سوال کرو مشرف عباس حسین کہاں تھا؟ امام حسین تیروں کی نوکوں کے اوپر سوار تھا، تیر گھستے گئے، حسین نیچے آتا گیا، تیر اب حسین کو چاڑا کر میں جملہ پڑھنا لگا جو انہوں نے اصحاب الیمین میں لکھا، میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شمر حسین کے قریب آیا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، جس زلفوں کو مصطفیٰ چومتا تھا اس زلفوں میں ہاتھ ڈال کے 13 ضربوں سے حسین کا سر جدا کیا۔ علی کی بیٹی چپ کر کے دیکھ رہی تھی، اس نے علی کی بیٹی کے سامنے حسین کا سر 3 دفعہ کربلا کی زمین میں مارا۔ جزاک اللہ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، ہائے کرو یا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ ہائے کرے۔ مجھے اس ممبر میں مان جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ علامہ جاڑا صاحب لکھتے ہیں جب 3 دفعہ حسین کا سر زمین پہ لگا نا تو بی بی نے رو رو کر کہا نانا تیری زینب اجڑ گئی۔ امام سجاد خون نہیں روئے، پڑھو جملہ خون روئے تو کب روئے ہیں؟ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی ہے، بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث، اٹھو لا وارثوں کے وارث۔ امام سجاد نے آنکھیں کھولی، چاچا جی جس سجاد کے سامنے کنیز بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی اس نے پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں لی۔ امام سجاد خون نہیں ہوئے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں بند کر لی، بی بی نے سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا، جلتے ہوئے خیمے سے علی کی بیٹی نکلی، بی بی نے فرمایا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچانا مشکل ہے۔ امام سجاد خون نہیں ہوئے، میں پڑھوں جملہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں زیور ہے، امام سجاد خون نہیں ہوئے، کوفے کے بازار عبور کیے، امام سجاد خون نہیں ہوئے۔ آ گیا شام کا وہ مین دروازہ جو جس دروازے پر علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی۔ امام سجاد نے کہا ہو سکتا ہے صبح ہو جائے دروازہ کھل جائے، صبح ہوئی دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا، رات آ گئی دروازہ نہ کھلا۔ 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سنی۔ اب جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو امام سجاد کے گلے میں توق تھا وہ کیسا تھا؟ ایک عالم دین لکھتے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پہ کہ جس کی گردن پہ وہ توق تھا جس نے گردن کا گوشت کھا لیا تھا۔ ہائے کرو یار، ہائے کرو یار، جو علی ولی اللہ پڑھتے ہائے کرو۔ آگے وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہتھکڑیوں والے
बस दरवाजे का खुलना था। मुझे इस मिंबर की कसम है, बंदों के हाथ में शराब के जाम थे, औरतों की झोलियों में पत्थर थे, जो हंस हंस कर कहती थी आज हमने अली की बड़ी बेटी को पत्थर मारना है, आज हमने अली की छोटी बेटी को पत्थर मारना है। एक छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ में इतना खतरनाक पत्थर है जिसकी नोकें निकली हुई है, वो हंस हंस कर कहती है आज मैंने ये सकीना को पत्थर मारना है। इमाम सज्जाद खून रोए तो कब रोए है। यजीद का एक सिपाही है, उसके हाथ में कागज का टुकड़ा है, उसने वो कागज का टुकड़ा इमाम सज्जाद की आंखों के सामने किया। इमाम की आंख से पहला खून का कतरा निकला, दूसरा खून का कतरा निकला, तीसरा खून का कतरा निकला। बीबी आलिया ने कहा सज्जाद खून क्यों रोता है? कहा पुप्पी दुआ कर तेरा सज्जाद मरने से पहले मर जाए। कहा सज्जाद मरने की दुआ न मांग, मुझे जुल्म बता। कहा पुप्पी अम्मा यजीद का हुक्म है, अली की बेटियां करबला से लेकर इस दरवाजे तक सवारी भी आई है, आज अली की बेटियां यहाँ से पैदल गुजरेंगी। बस ये कहना था। बीबी ने कहा ना सज्जाद, मैं तो अब्बास की मुर्शदादी हूँ, मैं इस माहौल से नहीं गुजरूंगी। अभी ये कहना था। यजीद के जो सिपाही थे उसके हाथ में लोहे के ताजियाने थे, उसने पहला ताजियाना इमाम सज्जाद की पुश्त पे मारा, बस पुश्त पे लगना था। बीबी सकीना ने अपने आप को सवारी से गिराया। बीबी सकीना ने कहा शिमर वो अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, पता शाम के किस किस बाजार में चलना है। बस बीबी सकीना ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा। हुसैन का सर बुलंद हुआ। इमाम हुसैन फरमाते आलिया वो मेरी सकीना चल रही है। बीबी आलिया ने अपने आप को सवारी से गिराया। जो पढ़े लिखे हज़रात बैठे मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे, जिस बीबी के हाथ पीछे बंधे हों जब वो सवारी से गिरती है तो कैसे गिरती है? अंकल जी मर जाता ये जुमला ना पड़ता। बीबी ऐसे गिरी जैसे बगैर बालों के अब्बास गिरा था। बीबी ने फरमाया हुसैन आगे आगे तू कुरान पढ़, पीछे पीछे तेरी बहनें चलती हैं। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।